بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کا گھوڑا آپ کی شہادت کے بعد کہاں چلا گیا تھا اور کہاں غائب ہو گیا تھا، اور اب اس کی دوبارہ آمد کب ہوگی، اور وہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کو کہاں سے اور کیسے ملا تھا، یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ کربلا کے میدان میں حق کی خاطر جان قربان کرنے والے مولا امام حسین علیہ السلام کے 72 ساتھی تھے، جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور اس عظیم معرکے میں شہید ہو کر تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئے۔ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک نام زنجنا آتا ہے، جو امام حسین کے ہر امتحان اور آزمائش میں ساتھ تھا اور آخری دم تک آپ کا ساتھ نبھاتا رہا۔ یہ کوئی جنگجو یا سپاہی نہیں تھا، بلکہ ایک بے زبان گھوڑا زنجنا تھا، جس نے اپنے وفاداری اور قربانی کے ذریعے اپنا نام تا قیامت اہل بیت رسول کے ساتھ جوڑ لیا۔ امام حسین علیہ السلام کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایران کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گھوڑا تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ تحفہ قبول کیا تھا، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ جس بھی گھوڑے پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے یہ گھوڑا اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی کربلا میں جوان اور صحت مند تھا۔ مولا حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی تیز رفتاری اور اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے اس گھوڑے کا نام زنجنا رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا میدان جنگ میں دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے گھوڑا اڑ رہا ہے، بھاگ نہیں رہا، اڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے پاس موجود تھے، اور کچھ صحابہ بھی آپ کے پاس موجود تھے، اور پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پیارے حسین کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بیٹے حسین، کیا تم سواری کرو گے اس گھوڑے کے اوپر؟ تو مولا حسین علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ مولا حسین علیہ السلام کی یہ بات گھوڑے نے سن لی تھی، اور گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے اس گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کی۔ یہ سارا منظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، اور رو کر فرمانے لگے، بیٹا، یہ وہی گھوڑا ہے جو ایام عاشورہ میں تمہاری مدد کرے گا۔ پھر پیارے نبی سرکار دو عالم نے گھوڑا امام حسین علیہ السلام کو دے دیا۔ زنجنا مولا حسین علیہ السلام کے پاس رہنے لگا۔ زنجنا نے کربلا میں امام حسین کے ساتھ وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی زنجنا پر ناز کرے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے بارے میں یہ بات بہت ہی مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے مولا حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا تو زنجنا کو کئی بار پانی پینے کا موقع ملتا رہا، لیکن زنجنا نے پانی نہیں پیا۔ زنجنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی وفاداری نبھاتا رہا، اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ 10 محرم کے دن جب دشمنوں نے مولا امام حسین علیہ السلام پر تیروں سے حملہ کیا اور وہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے، تو زنجنا مولا حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر ایسے کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی طرف سے آنے والے تیر زنجنا اپنے اوپر لینے لگا، اور امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو تیروں سے بچانے لگا۔ اس وقت زنجنا کے جسم پر اتنے تیر لگ چکے تھے کہ زنجنا کا جسم تیروں سے بھر گیا تھا اور کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے گھوڑے زنجنا کو اتنے تیر لگے، اور اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی زنجنا نے 70 سے زیادہ آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب یزید نے حسین اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تھا تو امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا زنجنا اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس کے بعد زنجنا امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ زنجنا نے اپنی پیشانی کو مولا حسین کے خون کے ساتھ رنگ لیا تھا، اور پھر اپنے پیروں کو زور سے زمین پر اس قدر مارا کہ جس سے بہت ہی تیز اور زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان کربلا پر سناٹا چھا گیا، جس کو دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ پڑے۔ اس وقت عمر بن سعد نے حکم دیا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔
عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ گھوڑے کے پاس پکڑنے کے لیے گئے، لیکن جیسے ہی وہ لوگ زنجنا کے قریب آئے، زنجنا نے زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان لوگوں کو واپس جانے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد عمر بن سعد نے کہا کہ اس گھوڑے کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد زنجنا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر امام حسین کے جسم مبارک کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور رونے لگا، جیسے کوئی انسان دوسرے انسان کی موت پر روتا ہے۔ بعض اہل علم زنجنا کو ایک مقدس گھوڑا تصور کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں سے نبی کے لیے نازل فرمایا تھا، جس طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گھوڑے عطا کیے تھے جن کی پیشانی پر چمکدار سینگ ہوا کرتے تھے اور پر بھی ہوا کرتے تھے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ زنجنا کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ ایک جن تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی خدمت کے لیے بھیجا تھا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ واپس لوٹ گیا تھا۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ نہر الکما کی جانب دوڑتا ہوا گیا جہاں حضرت عباس علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا، وہ اس نہر میں داخل ہوا اور کہیں غائب ہو گیا۔ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ وہ صحرا میں نکل گیا تھا اور پھر کبھی دکھائی نہیں دیا تھا، اور ایک گروہ کا تو کہنا یہ بھی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت زنجنا کی دوبارہ آمد ہوگی اور وہ امام کا سواری ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر دیں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کر دیں۔